نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ کہ جس میں حضرت قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، ٹھیک 23 مارچ 1983 چاند کے حساب سے 7 جمادی الثانی، تقریباً عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے جب حضرت کی طبیعت خراب ہوئی تو میں لے کر اسپتال جا رہا تھا کہ راستے ہی میں حضرت کا وصال ہو گیا۔ جہاں تک حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا تعلق ہے، حضرت علامہ قندھار شریف میں پیدا ہوئے۔ قندھار شریف حیدرآباد دکن کا ایک شہر ہے جو اورنگ آباد صوبے میں آتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مزار حیدرآباد دکن کے ایک مشہور شہر اورنگ آباد میں ہے، تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ صوبہ اورنگ آباد کہلاتا ہے۔ تو آپ قندھار شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب صدیوں سے وہیں آباد تھے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ابتدائی کتابیں اور اسکول کی تعلیم قندھار شریف ہی میں مکمل کی۔ حفظ قرآن مجید، فرقان حمید قندھار میں اپنے والد ماجد ہی سے انہوں نے حفظ کیا، اور اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے ہندوستان کے دور و دراز علاقوں میں خط و کتابت کر کے یہ طے کیا کہ اپنے بچے کو درس نظامی پڑھایا جائے۔ تو حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کسی طریقے سے رابطہ حافظ ملت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوا۔ حافظ ملت صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید تھے، جو کہ مصنف ہیں بہار شریعت۔ بریلی شریف اور اجمیر شریف میں جب صدر الشریعہ پڑھاتے رہے، اس زمانے کے شاگرد ہیں حافظ ملت۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہاں داخل ہوئے، 8 سال تک آپ ہی کی یہاں درس نظامی کی تکمیل کی، اور اس کے بعد میں تقسیم ہند کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی آنے کے بعد کھارا در میں ایک مشہور مسجد ہے جو برتھ پیلیس قائد اعظم سے لگی ہوئی ہے، جس کا نام اخون مسجد ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے بلکہ تقریباً 150 سال گزر گئے، اس مسجد کا قیام جو ہے وہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ایک جرمنی سیاح نے جنا پونجا پر ایک کتاب لکھی جو جنا صاحب کے والد، اس میں بھی انہوں نے چھاگلا اسٹریٹ اخون مسجد کا ذکر کیا۔ اخون مسجد ایک قدیمی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، آج کل تو بہت عالیشان ہے۔ اس میں حضرت نے خطابت اور امامت فرمائی، تقریباً 20 سال تک وہاں خطیب اور امام رہے۔ تعلیمات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اچھے استاد کے شاگرد ہیں۔ سلسلے بیت اور تصوف میں صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ، حضور مفتی اعظم ہند فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے، ان سے بھی آپ کو خلافت حاصل۔ اسی طریقے سے قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی تمام دنیا بھر کے معروف سلسلوں میں سند خلافت حضرت کو حاصل۔ مثال کے طور پر قادریہ، رضویہ، برکاتیہ، نوریہ ایک سلسلہ ہے دنیا میں جس کو مداریہ، معمریہ بھی کہتے ہیں۔ ان تمام سلسلوں میں بلکہ شاذلی سلسلے میں یہ سلسلہ تصوف ترکی میں اور عرب دنیا میں بہت پایا جاتا ہے۔ شاذلی سلسلے میں بھی حضرت کو خلافت حاصل۔ ایک غیر معروف علاقے میں آن کر کے آپ نے خاموش دین کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کا تبلیغ کا طریقہ یہ تھا، جب اپنے حجرے میں نشست ہوتی تو لوگوں کو تصوف، طریقت اور شریعت پر بھی گامزنگی کا درس دیا کرتا، اور آپ کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ مختلف جگہ محفل نعت ہوتی، گاہے گاہے اس میں اپنے مریدوں کو ہدایت، شریعت پر استقامت
اور خاص طریقے سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر گامزن رہنا اور اسی میں نجات کا درس دیا کرتے تھے۔ چونکہ کھارا در میٹھا در بنیادی طور پر میمنوں کا علاقہ ہے، لہذا بے شمار میمن حضرات جو ہیں جو کہ راسخ العقیدہ سنی آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے، اور اس طریقے سے یہ خاموش تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بعض حضرات جو ہیں تصوف طریقت میں تو بہت معروف ہوتے لیکن دینی علوم میں وہ اتنے معروف نہیں ہوتے، لیکن حضرت میں یہ ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان بننے کے بعد جب دارالعلوم امجدیہ کا اجرا ہوا تو گاڑی کھاتا ایک یہاں مشہور جگہ، ایک بہت مختصر جگہ آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ جب سے دارالعلوم امجدیہ معرض وجود میں آیا، بنیادی مدرسوں میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی بھی۔ اس کے بعد دارالعلوم امجدیہ کی عمارت جب چھوٹی پڑ گئی تو یہ دارالعلوم امجدیہ نیا جو عالمگیر روڈ سبزی منڈی نیشنل کالج سے متصل ہے، اس عمارت کا افتتاح ہوا۔ جب شروع میں اس مدرسے کا اجرا ہوا تو یہاں سے بھی درس و تدریس کا سلسلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا جاری اور ساری رہا۔ صرف انتقال سے چند مہینے پہلے حضرت علامہ قاری صاحب نے سخت دشواری آنے جانے میں، اس زمانے میں اتنے آسائش نہ تھے کہ کوئی صاحب کار میں انہیں یہاں چھوڑتے اور کار میں گھر چھوڑ دیا کرتے، یہ سلسلہ نہ تھا۔ عام آدمی کی طریقے سے بس میں سفر کیا کرتے۔ قلب کے عارضہ میں جب مبتلا ہوئے تو اب بس سے سفر کرنا ممکن نہ رہا، تو یہ حضرت کا بہرحال ایک کمال ہے۔ ایک رکشے والے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس رکشے میں آمد و رفت کا جو کرایہ ہوتا، دارالعلوم امجدیہ سے جو مشاہرہ ملتا اس سے رکشے والے کا کرایہ زیادہ ہوتا۔ یہاں سے مشاہرہ لینے کے بعد مجھے جہاں تک یاد آتا ہے تقریباً 20-25 روپے اس میں اور شامل کر کے رکشے والے کو دیے جاتے۔ جب ہم کچھ ہلکی پھلکی عرض کرتے تو ہم سے ارشاد فرماتے کہ جو پڑھانے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں جو دل لگتا ہے، گھر پر بیٹھ کر وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن جب آنے جانے میں سخت دشواری کا سامنا ہوا تو آپ نے یہ تدریسی سلسلہ چھوڑ دیا۔ اس تدریسی سلسلے کو چھوڑ کر پھر ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ حضرت گھر میں بیٹھے ہوں، وقت ضائع ہوگا، کیا کیا جائے۔ ہم نے یہ سوچا کہ صحیح ستہ شریف کی جو کتابیں ہیں ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کے قریب، چونکہ ہم بنیادی طور پر حنفی ہیں، ترمذی شریف جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب سے متعلق جو ہے بہت مفید کتب حدیث میں یہ کتاب بڑی معروف۔ ہم نے سوچا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، حضرت سے گزارش کی تو حضرت نے کئی ابواب کا ترجمہ ترمذی شریف کا اردو میں کیا۔ ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ جب ترمذی شریف کا ترجمہ ہو جائے اس کے بعد اگر وقت نے اجازت دی تو اس کی شرح پر بھی کچھ کام ہوگا، لیکن افسوس کہ وہ کام چند ابواب پر ہی مشتمل رہا اور آگے نہ بڑھ سکا کہ حضرت کا وصال ہو گئے۔ یوں آپ نے ایک بہت بڑا عمر کا حصہ درس اور تدریس اور تبلیغ میں گزارا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد حیدرآباد دکن سکندرآباد، یہ حیدرآباد دکن کا سکندرآباد آج کل فوجی ضرورت کا علاقہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ کچھ عرصے تک خطیب اور امام کی حیثیت سے رہے اور اس کے بعد میں آپ حیدرآباد دکن کے سقوط کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ صرف ان کی زندگی کے چند گوشوں کی تکمیل کے لیے عرض کیا جاتا ہے۔ اخون مسجد میں 20-22 برس گزارنے کے بعد میں میمن مسجد، کھوری گارڈن، یہ بہت پرانی مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے۔ یہاں کے احباب ان کی خدمت میں آئے کہ آپ کی خدمات کی یہاں ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے حضرت پر اصرار کیا تو حضرت اخون مسجد چھوڑ کر میمن مسجد کھوری گارڈن تشریف لے آئے۔ کھوری گارڈن ایک قدیمی ٹرسٹ ہے اور اسی کے نام سے ایک گارڈن جو ہے اسی کے نام سے مسجد کا نام بھی پڑ گیا، میمن مسجد کھوری گارڈن۔ لیکن حضرت کے انتقال کے بعد باضابطہ
حکومت کے یہاں یہ بات یعنی بلدیہ عظما کراچی میں منظور ہو گئی کہ کھوری گارڈن کا نام بدل کر مصلح الدین گارڈن رکھ دیا جائے، لہٰذا وہاں ایک پتھر نصب ہے جس میں سرکاری طور پر اس گارڈن کو مصلح الدین گارڈن قرار دیا گیا، اس لیے معروف طریقے سے میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کہلاتا ہے، جو جوڑیا بازار میں ہے۔ جوڑیا بازار پاکستان کی کیمیکل کی ایک مرکزی گویا تجارتی مارکیٹ ہے جس میں یہ مسجد واقع۔ حضرت کے وصال کے بعد میں مسجد سے متصل گارڈن ہی میں حضرت کا مزار پر انوار جو ہے وہ بنایا گیا، اور آج بھی آپ کا مزار جو ہے ہر خاص و عام کے لیے ایک برکتوں کا مرکز اور گویا تجلیات کا ایک مرکز ہے، جہاں ہر جمعے عظیم و شان نعت خوانی بھی منعقد ہوتی ہے۔ اور سال میں میرا خیال یہ ہے کہ کراچی میں شاید ہی کسی بزرگ، تو سب ظاہر ہے کہ آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے محبت دل میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ کراچی میں شاید اتنا عظیم و شان عرس کوئی اور نہیں ہوتا ہوگا کہ جتنا حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے مختصر زندگی کا خاکہ تھا، اور درس و تدریس، لوگوں کی ہدایت اور مسلک اعلی حضرت پر گامزن رہنے کی تلقین ہمہ وقت آپ کا وظیفہ رہتی، اور اس طریقے سے حضرت علامہ نے خدمت دین کی یہ تبلیغ کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں قبر انور پر ہمہ وقت آپ آئیے تو زیارت کرنے والے، فاتحہ پڑھنے والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ یہ ان کی مختصر سیرت کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔